تو نسبت بڑی عظیم ہے کہ جب نسبت کے ساتھ تعلق ہو جائے، اس لیے کہ یاد رکھیں آسان جملوں میں سمجھانا چاہتا ہوں، بڑے آسان، چونکہ حضرت علامہ عالمانہ انداز میں تھے اور میں ایک فقیر ہوں، فقیرانہ انداز میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ بالکل موٹی زبان ہو اور بالکل آسان دماغ میں یہ بات آ جائے۔ آپ بازار گئے، اتوار بازار، پیر بازار، جمعہ بازار، ہفتہ بازار، مختلف تہوار میں بازار رکھتے ہیں، آپ بازار چلے گئے اور بازار سے آپ نے کپڑا خریدا، بڑا عمدہ کپڑا خریدا، لے کر آئے، بڑا اچھا لگا۔ اب کپڑا جب لائے بستانا، کپڑا لے کر آ گئے، کپڑا جب دیکھا تو کہا کہ اس کے لیے میں چادر بنا لیتا ہوں، تھوڑا کپڑا بچا تو ان کی اہلیہ مبارکہ نے کہا کہ میں غلاف قرآن بنا کے مسجد میں رکھوا لو تاکہ کوئی قرآن جو اس میں رکھ دیا۔ کچھ دنوں کے بعد خیال آیا کہ آج ساری مسجد کی صفائی کرنی ہے تو غلاف قرآن بھی اتار دیا۔ اب وہ کپڑا جب اتارا گھر لائے تو انہوں نے اپنی بیگم کو دیکھا کہ میرا رومال تو پکڑا اور مشین میں ڈال دیا، مشین میں اور بالٹی میں ڈال دیا، اوپر سے سرف ڈال کے مشین سٹارٹ کر دی۔ اب دیکھتے جا رہے ٹیڑھی آنکھ سے، کیونکہ چشمہ بھی لگا ہوا ہے حضرت کو، ذرا خیال سے دیکھتے دیکھتے جب دیکھا تو اس کی بیگم صاحبہ نے وہ رومال اٹھایا اور پہلا تسلا منگایا، تسلے کے اندر وہ رکھا، دھویا، اب وہ تسلا لے کر جا رہی ہے وہ پانی، ارے کہاں پانی؟ دیکھا تو کئی درخت دیکھا، کئی کملہ، کوئی پاک جگہ میں ڈالا۔ مولانا سے رکا نہیں گیا، مولانا نے کہا ارے اللہ کی بندی، یہ وہی کپڑا ہے جو میں لے کر آیا تھا، یہ وہی کپڑا تھا، ایک ہی قیمت تھی، ایک ہی بازار تھا، ایک ہی دکان تھا، ایک ہی دن تھا، لے کر آیا تھا، تم نے یہ کیا کیا؟ یہ کپڑے کی قیمت بھی ایک ہے اور دکان بھی ایک ہے، وقت بھی ایک ہے اور کارخانہ بھیجتی اٹھان بھی ایک ہے، یہ کیا اس کی اتنی عزت؟ اللہ نے بیگم نے کہا کہ نہ سمجھو، اس کا تعلق قرآن سے ہے، اس کا تعلق آپ سے ہے، اس کا تعلق قرآن سے۔ آتے بے خیبی سے آواز آتی ہے نادان، کپڑے کی قیمت کو نہ دے، کپڑے کی عمدہ کو نہ دے، عمدیت کو نہ دے، کپڑے کی نسبت دے کہ اس کا تعلق تیرے ساتھ ہے اور اس کپڑے کا تعلق کتاب اللہ کے ساتھ ہے۔ جب اس عام کپڑے کا، اس حقیر و فقیر کپڑے کا تعلق قرآن سے ہو جائے تو پھر اللہ کی خیرت کا مظاہرہ کریں، اللہ کی خیرت پر قربان جاؤ۔ اس رب کریم کائنات کے رب کائنات فرماتا ہے کہ سن لے میرے بندے کہ قرآن میرا بعد میں چنا جائے گا، میرے تیرے ہونٹ اس کپڑے پہ لگا۔ شیرازی لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نہا رہا تھا، تو اس زمانے میں صابن شریف نہیں تھا، تو صابن نہیں تھا، تو آپ نے مٹی اٹھائی اور اپنے سر اور بدن پہ ملنے لگے، اچانک آپ کے بدن مبارک سے خوشبو آنے لگی، آپ گویا ہوئے اس مٹی سے اور کہا کہ یہ مٹی ذرا یہ تو بتا کہ تو کب سے معطر ہو گئی ہے، کب سے تو معطر ہو گئی ہے، تیرے میں خوشبو کیسے آئی؟ مٹی نے کہا کہ حضور میں تو حقیر و فقیر مٹی ہوں، پرانی، لیکن چند دن مجھ پر گلاب ہو گیا تھا، اس گلاب نے مجھے معطر کیا اور میں تمہیں معطر کر رہا ہوں۔ عزیزان یوں ہی اسی طرح جب کوئی گناہگار بندہ، خطا کار بندہ، ہم کہتے ہیں میں اتنا بڑا گناہگار ہوں، میں ولی کے پاس کیسے جاؤں، علامہ کے سامنے کیسے جاؤں؟ ارے نادان، جائے گا تو بات بنے گی نا، جائے گا تو بات بنے گی نا۔ تو جب وہ گلاب زمین پر اگا، اس زمین نے، اس مٹی، اللہ اکبر، وہ گلاب نے مٹی کو معطر کیا اور اس مٹی نے شیراز کو معطر کیا، اس لیے کہ اس کی نسبت اچھوں کے ساتھ ہو گئی تو وہ اچھائی اوروں کو بھی بانٹتی رہے۔ اس لیے کہ یہ نسبت اتنی عظیم ہے کہ آقا انعامدار، نبی تاجدار، احمد مصطفیٰ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں غلام آئے، بیٹھے، باتیں کی، میرے آقا علیہ السلام سے اجازت لی، جاتے وقت انہوں نے عرض کیا رسول اللہ، یا رسول اللہ کرم کیجیے۔ اس وقت ایمرجنسی لائٹیں نہیں تھی، موبائل شریف نہیں تھے، بیٹریاں نہیں تھی، کوئی چیز نہیں تھی۔ کہا یا رسول اللہ حالات بھی خراب ہیں اور ہم ذرا دور رہتے ہیں، راستے میں کتے بلی بھی ہوتے ہیں، سانپ بچھو بھی ہو سکتے ہیں، دشمن بھی ہو سکتے ہیں، اندھیرا ہے، کچھ کرم کیجیے۔ میرے آقا علیہ السلام اس زمانے میں جو بھی تھا ان سب کے ساتھ لاٹھی ہوا کرتی تھی۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ادھر آؤ، لاٹھی لے آؤ۔ ان کے پاس لاٹھی مبارک تھی، جب لاٹھی دی میرے آقا علیہ السلام نے اس پر اپنی انگلی مبارک پھیری، جب انگلی پھیری تو وہ روشن ہو گئی، کہ سبحان اللہ، وہ لاٹھی روشن ہو گئی۔ جب وہ روشن ہوئی اس روشنی پر وہ جانے لگے، لیکن ایک موڑ جب آیا، مثال سمجھانے کے لیے، جب یہ موڑ آیا تو موڑ پہ ایک نے جانا تھا ادھر دائیں، ایک نے جانا تھا بائیں، اب چراغ ایک ہے، کندیل ایک ہے، روشنی ایک ہے، اب کیا کرے؟ ایک لے کر جائے دوسرا۔ اس نے کہا یار اب کرے تو کیا کرے؟ اس نے کہا کرنا کچھ نہیں ہے، دیکھا نہیں تھا ڈنڈی ہماری تھی،
تصدیق ہماری تھی. آقا نے ہاتھ پھیرا, روشن ہو گئی. اب ایسا کرو کہ اپنی ڈنڈی جو ہے, میری ڈنڈی جو آقا نے ہاتھ پھیرا ہے, اس ڈنڈی سے مس کرو. اب جب اس ڈنڈی سے مس کیا, وہ بھی چراغ بن گیا, یہ بھی چراغ بن گیا. چنگوں کی صحبت میں سارے چنگے ہو گئے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والا. تو اس انداز سے یہ نسبت بڑی کام کی چیز ہے کہ جب نسبت آ جائے تو تعلق, اس تعلق کو قائم رکھیں. اس لیے یہ تعلق ایسا عظیم ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ یہ تعلق ہم ڈھونگ بھی کریں نا, کسی نظریے سے بھی پہنچ جائیں, کسی نظریے سے بھی, لیکن یاد رکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے وہ آئے تھے جادوگر مقابلے کے لیے, لیکن انہوں نے فرعون سے کہا کہ ہم مقابلہ تب کریں گے کہ اس جیسا لباس ہو, اس جیسے عصا ہو, اس جیسے امامہ ہو, اس جیسے داڑھی ہو, اس جیسے جبہ ہو, اس جیسے نالین ہو, سب کچھ اس جیسے ہوگا, اس جیسے تسبیح ہو, اس جیسے انگوٹھی ہو, تب ہم مقابلہ کریں گے. فرعون تھا, اس نے سب کچھ بنا کر دیا, سب کچھ پیش کر کے دیا. جب سب کچھ دیا, اللہ اکبر, اب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے. مقابلہ سب کے سامنے ہے, سب جانتے ہیں کہ انہوں نے رسیاں پھینکی, ادب کیا, عرض کی حضور آپ, میرے آقا میرے کلیم نے فرمایا نہیں تم. انہوں نے رسیاں پھینکی, میرے موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا, سارے سانپوں کو وہ کھا گیا. عصا پکڑا تو پھر عصا تک ہے تو سبحان اللہ, وہ سانپ کدھر گئے. یہ ہے کرامت, یہ ہے معجزہ. اللہ اکبر. جب یہ منظر دیکھا گیا, میں پوری کہانی کی طرف نہیں جانا چاہتا. فرعون ایمان نہیں لائے, وہ جادوگر ایمان لے آئے. موسیٰ علیہ السلام رب کریم کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا جس کے لیے تو نے مجھے بھیجا تھا وہ تو ایمان نہیں لایا, اور وہ جادوگر ایمان لے آئے. رب کعبہ کائنات نے فرمایا کیوں نہ لاتے موسیٰ, کیوں میں اسے کافر چھوڑتا, میں انہیں ایمان کی دولت سے کیوں نہیں نوازتا. کہ یا اللہ, وہ کہا کہ اس لیے کہ انہوں نے تجھ جیسے امامہ پہنا ہوا تھا, تجھ جیسے عبایا جبہ پہنا ہوا تھا, تجھ جیسے عصا پکڑا ہوا تھا, صورت بنائی بھی تیرے جیسے تھی. میری خیرت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ تجھ جیسے امامہ پہنا ہوا ہو اسے میں جہنم کا ایندھن بنا دوں, اس لیے میں نے ایمان کی دولت سے بات کر دیا. جب نسبت کے ساتھ تعلق ہو جائے, ایسی نسبت یقین مانے, یہ نسبت ہم خوش نصیب ہے کہ ہم نسبت والے ہیں. کوئی چشتی ہے, کوئی قادری, کوئی سہروردی, چشتی نظامی ہے, کوئی بھی سلسلہ ہے, وہ نسبت کے ساتھ ہے. اور اللہ رب العزت نے ہمیں خود حکم دیا, کسی مولوی کے کہنے پر نہیں, مفتی کے کہنے پر نہیں, کسی کے کہنے پر نہیں. رب نے خود کا وَقُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, ہو جاؤ سچوں کے ساتھ. ایمان تم لے کر آئے ہو, تقوی رکھو. اگر تقوی کو بچانا ہے, تقوی کو بچانا ہے, لہذا لازمات ہے کہ مال زیادہ ہوگا تو ڈیفنس کی ضرورت پڑتی ہے, لاکھوں کی ضرورت پڑتی ہے. رب کعبہ کے نام نے فرمایا کہ تم اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہو, تقوی کو بچانا چاہتے ہو, تو پھر یاد رکھو ان کی میت میں آ جاؤ, تمہارا ایمان بھی بچ جائے گا اور تمہارا تقوی بھی بچ جائے گا, عبادت کی عبادت ہو جائے گی. تو عزیزان من, یہی صحبت ہے, اور اس صحبت میں لے کر اپنی زندگی گزارے. جہاں بھی اللہ والے ملے, جہاں بھی علماء حق, علماء ربانیین ملے, صحبت میں بیٹھ جائے. بعض لوگ کہتے ہیں وہ جعلی پیرے, وہ نقل پیرے. آپ مت کہو, یہ سمجھ جائے کہ یار اگر ایک جعلی 2 نمبر پیرے نا, 1 نمبر ضرور ہوگا. 100 کا نوٹ آپ کے پاس ہے نا, کسی کے پاس ہے 100 کا نوٹ؟ لوگ میں ویسے ہی پوچھ رہا ہوں. تو 100 کا نوٹ ہے نا, اگر اس کا فوٹو کاپی نکال لیں تو نقل کا اثر ہوگا کہ نہیں, بولو نا. بس یہ جان جائے, یہاں پر ہم نے دیکھا نقل, سمجھ جاؤ کہ یہ نقل ہے تو اصل بھی ہے. تو یاد رکھیں کہ یہ سارے نہیں, اصل ہے تو نقل پیدا ہوا ہے. تو عزیزان من, یہ معیت تمہاری یہاں بھی کام آئی. وحسن اولئک رفیقا, یہ ایسے حسین دوست ہیں, حسین رفیق ہیں کہ یہاں بھی تمہارے ساتھ ہوں گے, وہاں بھی تمہارے ساتھ ہوں گے. اس لیے یہ ذہن میں رکھیں کہ صدیق اکبر, یاد رکھیں کہ ابو بکر سے اگر صدیق اکبر بنا ہے تو مصطفیٰ کی غلامی سے بنا ہے, مصطفیٰ کی غلامی سے بنا ہے. عمر اگر فاروق اعظم بنا ہے مصطفیٰ کی غلامی سے بنا ہے. عثمان ذوالنورین بنا ہے مصطفیٰ کی نسبت سے بنا ہے. علی شیر خدا بنا ہے, علی مرتضیٰ بنا ہے, تو ہمیں مصطفیٰ کی غلامی سے, اس لیے کہ نبی کی غلامی اس انداز سے کرو چونکہ 13 رجب مجرد کو حضرت علی کی ولادت, مولا کائنات
حضرت علی کرم اللہ، اس کی ایک بات عرض کر کے اجازت چاہوں گا. حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے نبی کریم علیہ السلام کی اتباع اور اطاعت اس انداز سے فرمائی کہ ایک دن صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان، علی جا رہے تھے نبی کی بات. نبی کریم علیہ السلام آگے ہیں، یہ صحابہ پیچھے. ایک مقام ایسا آیا کہ درخت کی ٹہنی یوں تھی اور نبی چھپ کے گزرے، صدیق چھپ کے گزرے، فاروق چھپ کے گزرے، عثمان چھپ کے گزرے. میرا علی جب آیا تو علی کا قد درمیانہ تھا، وہ سیدھے گزر جاتے تھے، گزر سکتے تھے، تو علی بھی چھپ کے گزرے. عمر فاروق نے علی کی طرف دیکھا، علی کی طرف دیکھا اور مسکرائے. میرے نبی بھی مسکرائے، صدیق بھی مسکرائے. یاران تھے، محبت پیار تھا. اللہ اکبر، مسکرائے. میرے عمر نے پوچھا اے علی یہ بتا کہ میرے نبی جو سیدھے گزرے تو امامہ لگنے کا خطرہ تھا اور میرا کب تو تمہیں پتا ہے صدیق اکبر کا بھی عثمان کا بھی ہوں، تو ایسے گزر جاتا، دوڑتے بھی گزر جاتا. ضرورت نہیں تھی، گزر جاتے. کیا ضرورت تھی جھکنے کی؟ کوئی اوپر تمہاری یہاں تو نہیں لگ سکتا تھا، تم سے وہ درخت اونچا تھا. حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے کیسا پیارا جواب دیا. اور کہ بھائی عمر، خدا کی قسم علی نے تو نہ خط کو دیکھا نہ درخت کو دیکھا، علی تو نبی کی اتباع میں تھا. میرا نبی جھک گیا تو علی بھی